میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ آج 17واں روزہ ہے۔ اس دن یعنی 17ویں روزے یوم بدر ہے۔ جنگ بدر، غزوہ بدر، یہ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم، سب سے اہم اور سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ 12 رمضان المبارک کو آپ مدینہ سے نکلے اور 17 کو یہ بہت عظیم الشان معرکہ رونما ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنی غیبی تائید کو ظاہر فرمایا اور اہل ایمان کے حق پر ہونے کو مدلل فرمایا۔ اور قریش مکہ جو کہتے تھے کدھر ہے تمہارا اللہ اور کہاں ہے اس کی غیبی مددیں، دکھاؤ دکھاؤ، تو اللہ نے بدر میں اس طرح نظام بنایا کہ یہ بتایا ہی نہیں کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ ابو سفیان کا 40 آدمیوں کا قافلہ تھا، اس کو پکڑنے اور ان کا مال ضبط کرنے کے لیے یہ حضرات نکلے 313۔ اور یہ عجب مناسبت اور موافقت ہے کہ صحابہ 1,24,000 ہیں اور انبیاء علیہ السلام بھی 1,24,000 ہیں۔ پھر انبیاء میں رسول 313 ہیں اور جنگ بدر کے صحابہ بھی 313 ہے۔ یہ مناسبت میرے اللہ نے قائم فرمائی، اور جیسے انبیاء میں رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، ایسے ہی جنگ بدر کے صحابہ 313، 1,24,000 صحابہ ان تمام میں افضل ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ جبریل نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جنگ بدر کے شریک ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، ملائکہ میں، فرشتوں میں جن فرشتوں نے جنگ بدر میں شرکت کی وہ 7 آسمان کے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل فرشتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزاتی معرکہ بنایا، ظاہر فرمایا۔ سارے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 60 نیزے تھے، اور سامنے 300 سوار تھے، 700 تلواریں تھیں، سب نیزہ بردار تھے، تیر انداز تھے، پورے کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ اور یہاں پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے۔ تو جب جمع آمنا سامنا ہوا تو پھر آپ نے صحابہ سے رائے لی کہ بھائی اب بتاؤ اب کیا کیا جائے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ فرمائیں گے اسی کے مطابق ہوگا۔ آپ نے پھر دوبارہ فرمایا، یا بتاؤ بھائی کیا کیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ حکم فرمائیں۔ پھر آپ نے کہا بتاؤ بھائی کیا کیا جائے۔ تو اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ انصاری صحابی ہیں مدینہ کے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں مدینے والوں کی۔ تو یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، سالم من شئت وحارب من شئت۔ آپ جس سے آپ ہمیں لڑائیں گے لڑیں گے، جس سے صلح کروائیں گے صلح کریں گے۔ وقتا حبال من شئت، جس سے آپ ہمارے تعلق توڑیں گے ہم اس سے اپنا تعلق توڑ دیں گے۔ صل من شئت وقتا حبال من شئت، جس سے جوڑیں گے جڑ جائیں گے، جس سے توڑیں گے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور
آگے بڑھ کے ہوں گے اور ہم میں سے ایک بچہ بھی پیچھے نہیں ہوگا. آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے. برق غماد تک اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ، اونٹ دوڑاتے چلے جاؤ، ہم دوڑاتے چلے جائیں گے. آپ کا چہرہ کھل گیا. سعد بن معاذ سے پہلے ایک اور صحابی ہیں، ان کے بعد یاد آ گئی. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ پوچھ رہے ہیں بار بار، تو اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کر لڑے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون. آپ چلیں، آپ کا رب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے بھی ہوں گے، لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اور آپ پر قربان ہوں گے، ہم میں سے ایک آدمی پیچھے نہیں رہے گا. تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا. اور شہدائے بدر شہداء میں سب سے افضل شہداء ہیں، اور شرکائے بدر تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بدر کے شریک صحابہ کو یہ فرمایا ہے افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، کہ اے اہل بدر جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. یہ صرف اس 313 کے مجموعے کو یہ دولت حاصل ہے. اور پھر ایک اور گواہی میرے اللہ کے نبی کی، جو کسی کے بارے میں یہ گواہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، کہ جب آپ نے اپنے لشکر کی قسم و پرسی دیکھی، اسباب کی قلت اور سامنے اتنا لشکر جرار، تو آپ نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور رونا شروع کیا. اور ایک بات کو بار بار دہرایا، ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے میرے رب، اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر دنیا میں تیری بندگی کبھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے میرے رب، اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. لن تعبد، کبھی بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کبھی بھی تیری بندگی نہیں ہوگی. اتنی بڑی گواہی آدم کی نسل میں آج تک نبیوں کے بعد کسی کے لیے نہیں دی گئی، جتنی بڑی گواہی میرے اللہ نے کہ نبی نے ان صحابہ کے بارے میں دی کہ لن تعبد، پھر میرے مالک، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو شرکائے بدر وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے جن کے ذریعے سے تاریخ کا رخ مڑا، جن کو اللہ کی طرف سے سب سے اعلیٰ ہونے کی خوشخبری ملی، جو مرضی کریں بخشش کی خوشخبری ملی. آج کا دن میں بیٹھا تو اعتکاف کی بات کرنے کے لیے تھا، لیکن ایک دم وہ 17 تاریخ یاد آئی تو میرا جی چاہا کہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بدر بھی بیان کروں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت تاریخ دی ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے ہی واقف نہیں ہیں، اپنے نبی سے واقف نہیں، اس کے صحابہ سے واقف نہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے نبیوں کو چنا 1,24,000، ایسے ہی اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چنا 1,24,000. اور آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، دیکھو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد انہیں طنز و طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد تم ان کے بارے میں کوئی گستاخی بے ادبی نہ کرنا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ ان کی محبت کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت قرار دیا، اور ان کے بغض کو اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں بغض قرار دیا. اور اس میں یہ بدری صحابہ سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھایا
کہ 313 کے ذریعے سے 1000 کو شکست ہوئی۔ لشکر آمنے سامنے تھے اور اللہ کے نبی جھونپڑی میں، اب جس کو عریش کا، آج کل وہاں ایک مسجد ہے، مسجد عریش، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں ایک جھونپڑا تھا جس میں اللہ کے نبی قیام فرما تھے اور ابوبکر صدیق ننگی تلوار لے کر پہرا دے رہے تھے، اور اللہ کا نبی روتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، ساری رات رو رو کے گزاری، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے آ کر آپ کو پکڑ لے کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو میدان جنگ جب سجا ہے تو ایک ہوا کا بگولا اٹھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ کہ یہ جبریل 500 فرشتے لے کر اتر آیا ہے۔ پھر دوسرا بگولا اٹھا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میکائیل 500 فرشتے لے کر اتر آیا ہے۔ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم تڑپ رہے تھے، مجھے پکار رہے تھے تو میں نے لبیک کہا، قریش 1000 تھے، میں نے 1000 فرشتے بھیج۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ یہ فرشتے جو میں نے اتارے ہیں، مدد تو تمہارے اللہ کی ہے، یہ تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے، تمہارا دل جمانے کے لیے اتارے ہیں، باقی اصل مدد تو اللہ کی ہے، اللہ کی مدد سے ہی فتح ہوتی ہے۔ یہ ملائکہ سب سے افضل ترین ملائکہ ہیں۔ اور پھر ایک اور یہاں ایک اہل بدر کی کرامت اور ان کی شرافت اور عزت ہے کہ پہلے بھی فرشتے اترے انبیاء کی مدد کے لیے، لیکن کبھی فرشتوں نے فزیکلی باقاعدہ تلوار نہیں اٹھائی، لڑائی نہیں لڑی، صرف آ کر روب پیدا کرنا اور خوف پیدا کرنا دشمن میں۔ لیکن یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تلواریں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، چونکہ ان کو لڑنے کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو طریقہ بتا رہا ہے لڑائی لڑنے کا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے، فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری تلوار کا وار ہونا چاہیے گردن پر، گردن سے قطع ہو تو انگلیاں کاٹ دو تاکہ ہاتھ بیکار ہو جائیں اور وہ آدمی بیکار ہو جائے۔ یا ان کو جنگ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو عتبہ اور شیبہ اور ولید، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ولید اور عتبہ باپ بیٹا، شیبہ بھائی، 3 عرب سردار نکلے قریشی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے روانہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ، معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بڑا اکڑا ہوا کفر تھا قریش کا۔ عتبہ کہنے لگا، جب یہ سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون ہو؟ کہا ہم مدینہ والے ہیں۔ تو عتبہ نے زور سے نعرہ لگایا کہ محمد اخرج الینا اکفاءنا، کہنے لگے تم شریف لوگ ہو، جاؤ، تمہاری ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہمیں ہماری برادری سے لڑنے دو، ہماری قوم سے لڑنے دو۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہماری قوم ہمارے مقابلے میں لاؤ۔ تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو اللہ رسول کے لیے، علی اٹھو اللہ رسول کے لیے، عبید اٹھو اللہ رسول کے لیے۔ عبید غیر معروف نام ہے، حمزہ اور علی مشہور ہیں۔ عبید آپ کے تایا حارث کے بیٹے ہیں، عبید بن حارث بن عبد المطلب۔ تو یہ تینوں آمنے سامنے ہوئے، تو چونکہ لوہے کی ٹوپیاں تھیں تو پھر عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ آپ نے کہا میں ہوں حمزہ بن عبد المطلب۔ تم کون ہو؟ کہا عبید بن حارث۔ کہا تم کون ہو؟ کہا علی بن ابی طالب۔ کہنے لگا ہاں اکفاء کرام، اب ٹھیک ہو، اب ہمارے مقابلے کی ٹکر ہو۔ تو عتبہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید اور عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ، یہ 3 آپس میں آمنے سامنے ہوئے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے وار میں ہی عتبہ کا کام تمام کر دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 ٹکروں کے بعد ولید کا کام کر دیا۔ لیکن اس اثناء میں
شیبہ نے عبید رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کاٹ دی، وہ گر پڑے، تو ان دونوں حضرات نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا، پھر ان کو اٹھا کر لائے، تو اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیے، چومنے لگی، یا رسول اللہ الست شہید، کیا میں شہید نہیں؟ اب ان کا بلا وانا علی ذالک شہید، بے شک تو شہید ہے اور میں تیرا گواہ ہوں قیامت کے دن بھی یہاں پہ۔ پر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ جان لیتے کہ ان کے شیر کا حق میں نے ادا کر دیا ہے۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یہ ان کا قصیدہ ہے، قصیدہ لامیہ۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لَا بُدَّ فِيهِمْ، یہاں سے وہ شروع ہوتا 90 اشعار کا یہ قصیدہ ہے۔ كذبتم وبيت الله نبسا محمدا ولما نطاعن حوله نناضلي ونسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل۔ اسی کے اشعار ہیں، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ اللَّهُ مِنْ آلِ حَاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ۔ یہ اسی اشعار میں نے چند اشعار آپ کو پڑھ کے سنا دیے۔ تو وہ ایک شعر اس موقع کا تھا اور یہ اس موقع پہ فٹ آ رہا تھا، جو اس وقت شیب ابی طالب میں ابو طالب نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے اور اسے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ ہاں ہاں ایک راستہ ہے اس تک پہنچنے کا، تم پہنچ سکتے ہو اس وقت جب ہم سب کی لاشیں اس کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہوں گی اور ہمارے سر تن سے جدا ہوں گے اور ہمارے جسم بوٹی بوٹی ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم بھی بے بس اور لاچار ہوں گے، اس کے بعد تم میرے بھتیجے تک پہنچ سکو تو پہنچ سکو، اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت عبید نے عرض کی یا رسول اللہ آج اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے کہا بے شک۔ اور اس کے بعد عام حملہ شروع ہو گیا، اللہ نے ملائک فرشتوں کو اتارا تھا، تھوڑی دیر میں 70 ان کے قتل ہوئے، باقی بھاگے اور 70 گرفتار ہوئے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے قد کے تھے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا لمبا قد۔ ان کو ایک مدینے کے انصاری صحابی ابو الیسر رضی اللہ عنہ وہ گرفتار کر کے لا رہے، ان کے ہاتھ باندھے، اور ان کا چھوٹا سا قد۔ تو عباس رضی اللہ عنہ اتنے شرمندہ، جب آئے نا تو کہنے کے بھتیجے اس نے مجھے نہیں پکڑا، وہ کوئی اور مخلوق تھی زمین آسمان کے درمیان معلق جس نے میرے ہاتھ باندھی۔ ابو الیسر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ تو ہم نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی۔ اس طرح ملائکہ کے اترنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ جو تم اللہ اس کے رسول کے پورے فرما بردار ہوگے تو بغیر اسباب کے بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب ایٹمی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا ہے، ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا، کہ عمل، کردار، اخلاق، حیا، دیانت، امانت، صداقت، ہر شے کے جنازے اٹھ گئے۔ درندگی، آوارگی، فحاشی، بے حیائی، بددیانتی، ظلم و ستم، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، تو ایٹمی طاقت یہاں کیا کرے گی؟ کہ عزت اور ذلت آسمان سے آتی ہے، ایٹم بنانے سے نہیں آتی۔ عزتوں کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، ایٹم اب بنانے سے نہیں۔ ذلت کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، لوڈ شیڈنگ سے نہیں۔ لوڈ شیڈنگ بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ کردار شیڈنگ ہے، کہ پورا ملک اخلاقی پستی میں دفن ہو گیا ہے۔ سچ ڈھونڈنے نکلو نظر ہی کوئی نہیں آتا، کوئی سچ بولنے والا ملتا ہی کوئی نہیں۔ حیا روٹھ گیا، پاک دامنی
گم ہو گئی، عدل و صدق و امانت و دیانت کتابوں کے الفاظ رہ گئے، جس دیس میں انصاف بکتا ہو، قاضی بکتا ہو، وکیل بکتا ہو، اس دیس میں کہاں سے خیر آئے گی؟ جہاں مریض کو ڈاکٹر ایز اے کسٹمر ڈیل کرتا ہو، کسٹمر آ گیا۔ خیر میں دکھ درد میں کہیں اور چلا گیا، میں تو آپ کو بدر سنا رہا تھا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن کے بعد انتقال ہوا، پھر ان کو آگے جا کر ایک جگہ دفن کیا گیا۔ سن 2000 میں ایک عرب دوست کو لے کر وہ اس صحرا میں پہنچا تھا جہاں عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی، اور وہ بدو تھا تو وہ جانتا بھی تھا، ویسے تو وہاں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے قبر تک لے گیا کہ یہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ ایک دفعہ آپ کا اس وادی سے کسی اور وقت میں گزر ہوا تو خوشبو اٹھی، مہک گئی وادی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں، یہاں عبید کی قبر ہے، یہ وہاں سے خوشبو آ رہی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بدر کا بتایا، نقشہ بھی، خلاصہ بھی، واقعہ بھی۔ بدر آج کے دن ہوا تھا 17 رمضان المبارک، دن جمعہ کا تھا، آج بدھ ہے، آج بدھ ہے۔ اپنی تاریخ ضرور پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت ضرور پڑھیں، صحابہ کی زندگی ضرور پڑھیں، آپ کے سامنے دین کی خوبصورت شکل آئے گی۔ چونکہ آج فرقہ واریت نے اور تعصب نے اندھا کر دیا ہے۔ آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ لیں، صحابہ کی سیرت پڑھ لیں، آپ پر دین واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔